سے نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا یا کوئی سورت پڑھنا بھول گیا اور پھر اس نے رکوع کر دیا، آپ نے نیت بانی ثنا پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پہلی رکعت میں آپ نے کیا ملانی تھی؟ کوئی بھی سورت ملانی تھی۔ زور کی آپ 4 سنت پڑھ رہے ہیں پہلے والی، سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورت ملانی تھی، لیکن سورت ملانا آپ بھول گئے اور رکوع کے اندر چلی گئے، تو اب احکام شریعت یہ ہے کہ آپ واپسی آ جائیں رکوع پہ۔ سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گئے تو سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور اگر سورت فاتحہ اور سورت دونوں پڑھنا بھول گئے تھے تو رکوع سے واپسی آ جائیں، دونوں پڑھیں، آپ سورہ فاتحہ بھی پڑھیں اور پھر سورت بھی پڑھیں۔ اب جو رکوع کر لیا تھا تو وہ 2 رکوع ہو گئے، نہیں پہلا رکوع باطل ہو جائے گا۔ اب یہ مسئلہ اس میں پہلی اور دوسری رکعت میں ایسا کریں گے، کیونکہ پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی جاتی ہے اگر فرض نماز پڑھیں، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی سورت نہیں ملائی جاتی۔ 4 فرض ظہر کے پڑھ رہے ہیں، 4 عشاء کے آپ فرض اگر پڑھ رہے ہیں جماعت کے علاوہ، تو آپ کو معلوم ہے، اور جماعت کے ساتھ بھی امام صاحب جب پڑھاتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی سورت ملاتے ہیں، تو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی سورت آپ ملانا بھول گئے تو اس کا مسئلہ بتا دیا۔ لیکن تیسری رکعت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گئے، فرض پڑھ رہے ہوں یا سنت پڑھ رہے ہوں، عصر سے پہلے کی 4 سنت یا پھر عشاء سے پہلے کی 4 سنت، تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گئے آپ اور رکوع کر دیا، تو پھر رکوع سے واپسی نہیں آئیں گے۔ اب تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ مستحب تھا، تیسری اور چوتھی میں پڑھنا کیا ہے؟ مستحب، اور رکوع کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ پہلی دوسری رکعت میں بھول گئے تو واپسی آ جائیں گے، بیک ہو جائیں گے، اور تیسری چوتھی رکعت میں بھول گئے تو واپسی نہیں آئیں گے، رکوع کریں گے، سجدہ سہو بھی آخر میں نہیں کریں گے۔